السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. ناظرین, آپ کی یا میری سوچ کسی بھی تبدیلی کا مظہر تبھی بن سکتی ہے جب وہ اجتماعی سوچ کے دھارے میں پروئی جائے اور پھر سب کا مشترکہ نصب العین بن جائے. تھنک ٹینک اسی کسوٹی پر پورا اترتی ہوئی دنیا نیوز کی ایک منفرد کاوش ہے جس میں آپ دنیا کے چوٹی کے دانشوروں کو ایک ہی کرتاس پر, ایک ہی پلیٹ فارم پر دیکھیں گے اور پھر فکر کے چار دھارے قوم کی منزل کی رخ متعین کریں گے. اگر ہم بات کریں, آج میرے ساتھ بڑے بڑے تھنک ٹینکس موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, لیکن رسم دنیا ہے, موقع ہے, دستور ہے, پہلا شو ہے, تو ضروری ہے کہ ان کا تعارف کروایا جائے. دائیں جانب براجمان ہیں جناب ہارون الرشید صاحب, زبان و بیان میں بے مثل ہیں, اور اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ تشریف فرما جناب سلمان غنی صاحب جو کہ سیاست اور ریاست کی نبض سمجھتے ہیں. اور اگر بائیں جانب آئیں تو جناب سہیل وڑائی صاحب, 32 سال تک صحافت کے صحرا میں تضادات کا مشاہدہ کرنے والا, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور ان کے ساتھ براجمان ہیں جو کہ اعجاز رکھتے ہیں تحریر و تقریر دونوں میں, جب یہ بولیں گے تو سب سنیں گے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف یہ چار نہیں, یہ چار تھنک ٹینکس نہیں, بلکہ شعور رکھنے والی عوام بھی ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم ستون ہے. ہم آپ کے سامنے بھی سوال رکھیں گے اور چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اور اس طرح سے متعین ہو سکے گا ایک رخ, ایک سمت اس قوم کی, کیونکہ وقت کا ضیاع نہیں چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں چاہیے, کج بحثی نہیں چاہیے. ایک ایسی منزل چاہیے جس کی طرف سب کا رخ ہو, اور وہ منزل ہو پاکستان کو باشعور بنانے کی اور پاکستان کو آگے لے جانے کی. موضوعات کیا ہیں جن کے سبب ارتعاش ہے خبروں میں؟ وہ ہے گیلپ سروے میں عوام کی رائے, یعنی عوام نے کیا فیصلہ دیا پاناما کیس کے حوالے سے. یہ اپنے دانشوروں کے سامنے بھی رکھیں گے اس بزم شعور میں, لیکن آپ ٹویٹر پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, آئی ڈی آپ کے سامنے آئے گا. اور یہ سوال ہے کہ کیا پاناما کیس کا فیصلہ حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا؟ کیا حکومت اس کے سبب پریشان ہو سکتی ہے, بکھلا سکتی ہے, یا کسی نئی حکمت عملی پر مجبور ہو سکتی ہے؟ تو یہی سوال آپ کے سامنے بھی ہے اور رکھتے ہیں ہم سہیل وڑائی صاحب کے سامنے بھی. سہیل وڑائی صاحب, پہلے تو بتائیے ہاں یا نہ, حکومت پریشان ہوگی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو فیصلے کے بارے میں مفروضہ ہی قائم کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کلین چٹ ملنے کا تو بہت کم امکان ہے, اور اگر کلین چٹ نہیں ملتی تو لازمی طور پر حکومت کے لیے دھچکا ہوگا. ہاں, کتنا بڑا دھچکا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر بالکل حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر تو بہت بڑا دھچکا ہوگا جس کے شاک سلیکشن تک نظر آئیں گے. لیکن اگر حکومت قائم رہتی ہے, وزیر اعظم قائم رہتے ہیں, لیکن فیصلے کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو حکومت کے خلاف ہے, تو شاید اس دھچکے کو حکومت برداشت کر لے گی اور اس کو کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سیل کرنے کی کوشش کرے گی, اس کے پازیٹیو پوائنٹس. سہیل صاحب, آپ کا بھی تو تجربہ ہے نا, ہاں نا میں بتا دیجئے, حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا یعنی بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی پریشان کن ہے, حکومت پریشان ہے اس وقت, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایک انپریڈکٹیبل فیصلہ ہے یہ پہلا, جس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں کہ کیا فیصلہ ہے. گیلپ سروے کی رائے ہارون صاحب یہ کہتی ہے کہ 31% عوام یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے خلاف درمیان میں ہوگا, یعنی درمیانی رائے, نہ وزیر اعظم کے لیے نقصان دہ نہ ان کی فیملی کے لیے. آپ دیکھیے, پہلے تو یہ بات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی, اس پہ سروے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں ایک سیاسی رجحان تو ریفلیکٹ کرتا ہے, مگر کیا ہم آدمی ریڈی والا یا کوئی ایون ڈاکٹر یا انجینئر وہ کوئی قانونی مامور کا ماہر ہوتا ہے, اور پھر اگر وہ کو بڑی اچھی کامن سینس بھی رکھتا ہو, سیاست کو سمجھتا ہو, کیا اس نے پوری کاروائی سنی ہے؟ عام لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے چند باتوں کا کہ لوگ شہباز شریف, زیادہ لوگ شہباز شریف کو دیکھنا چاہیں گے کہ ان کا جانشین, ان کا اندازہ ہے کہ شہباز شریف, جو کہ صحیح نہیں ہے. اچھا, شہباز شریف تو کسی صورت بھی ان کے جانشین نہیں ہو سکتے, خاندانوں میں اختلاف ہے, ہم سب جانتے ہیں, وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اچھا بھائی, نواز شریف کا جانشین تو وہ ہوگا جو جیسے دوست احمد کھوسا تھا, اگر وہ بنا اس لیے کہ مستقل تھوڑی بنائیں گے, چودھری نثار کو تھوڑی بنائیں گے, شہباز شریف کو تھوڑی بنائیں گے جو واقعی وزیر اعظم نظر آئیں اور ریپلیس کر دیں اس کو. تو دھچکا تو اس میں لگے گا انہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حکومت کو دیکھیے, اگرچہ ہم عدالت سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کیا فیصلہ اسے کرنا چاہیے اور کیا کرے گی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, مگر یہ گیس تو کر سکتے ہیں کہ فیصلے کا رخ کیا ہوگا. تو منی لانڈرنگ تو اسٹیبلشڈ ہے, ٹیکس ایویژن اسٹیبلشڈ ہے بظاہر, باقی تو عدالت کا فیصلہ ہی عدالت کا فیصلہ, اور اساسوں میں نہیں دکھا یہ تو واضح ہے, اور بیانات میں تضاد ہے یہ تو واضح ہے. تو حکومت کے حق میں آنے کا تو کوئی امکان ہے, کتنا سخت ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ ججوں کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کہنا کہ یہ فیصلہ ہوگا یا ہونا چاہیے.
یعنی ہمارے تھنک ٹینکس، 2 تھنک ٹینکس تو ناظرین یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، پریشانی کا موجب ہو سکتا ہے۔ ایاز امیر صاحب، کیا آپ بھی اسی میں؟ نہیں، دیکھیے ساری قوم جو ہے اس فیصلے کے انتظار میں ہے۔ 2 مہینے سے یہ جو ہے فیصلہ جو ہے محفوظ کیے ہوئے ہیں، سسپینس بہت بڑھ گیا ہے، اور گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس پہ ایسے الزامات لگیں، چاہے برطانیہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، امریکہ میں ہو، تو پریشانی کی باعث ہے۔ ایک تو آپ کہیں گاؤں میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سے شہر میں آپ کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے روز صبح شام، تو پریشانی تو لاکھ ہوتی ہے۔ یہ پورے سال سے چل رہا ہے، الزامات کرپشن کے ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو اس سے وہ پریشان ہے۔ پر فیصلہ آتا کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ اس میں زیادہ دیر اور دن گزر گئے تو چہمگوئیاں اور ہو جائیں گی، لیکن سیاسی سارا منظرنامہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا یا نہیں؟ ظاہر ہے آپ نے بھی سارا آبزرو کیا، مشاہدہ کیا تھرو آؤٹ اس ساری کارروائی کا، جیسے کہ ہارون صاحب کہتے ہیں عام بندے کو تو انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن آپ تو خاص ہیں، آپ آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے۔ دیکھیے جو ان کے پہلے کئی وزراء تھے جو زیادہ بولتے تھے، کئی جو ان کے ایم این ایز وغیرہ تھے جو روز ٹی وی کے سامنے آ جاتے تھے، چیخ چلا کے باتیں کرتے تھے، وہ بھی سہم گئے ہیں، ان کی آوازیں بھی تھوڑی دھیمی پڑ گئی ہیں، تو ایک وہ پریشانی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں، یہ جو فیملی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جس نے ساروں سے اگر آپ مقابلہ کریں حکومت زیادہ کی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو عدلیہ جو ہے ہمیشہ معاون جو ہے ثابت ہوئی، معاون ان کو ملی۔ یہ ان کی سیاسی 30-35 سالہ زندگی میں پہلی بار ہے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ بینچ ہے جس پہ ان کا کوئی بس نہیں چل رہا۔ یہ نہ تو اس پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، نہ کوئی میرے خیال سوٹ کیسز کی کوئی خبر آئی ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بینچ 5 ججوں کا ہے۔ اب فیصلہ پتہ نہیں کیا دیتے ہیں، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا، کوئی ملک قیوم بیچ میں نہیں آ رہا جسے وہ فون کر کے کہیں کہ جی ایسا آپ کریں اور ایسا کریں۔ تو ایاز امیر صاحب، حکومت پریشان ہو سکتی ہے، جو باتیں ہے پریشان، ابھی فیصلہ تو بعد میں آئے گا، ابھی وہ پریشان، فیصلے کے بعد ہو سکتی ہے پریشان۔ ایاز امیر صاحب بھی یہی کہہ گئے۔ سلمان صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا کوئی عدالتی فیصلہ ہے جس کے تمام فریقین ہی پریشان ہیں، چونکہ پاکستان کی سیاست میں یہ فیصلہ جو بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ سب پہ اثر انداز ہوگا، ملکی سیاست پہ اثر انداز ہوگا، ملکی معیشت پہ اثر انداز ہوگا، ملکی معاشرت پہ اثر انداز ہوگا۔ اور جہاں تک کہ ابھی ایاز صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس فیصلے میں تاخیر جو ہے یہ پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے، اور یہ جو پریشانی میں اضافہ ہے اس کے بھی اثرات ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان آج کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانیاں، بے ضابطگیاں، منی لانڈرنگ اس کی آگ میں جل رہا ہے۔ اور پاکستان میں جتنے احتسابی ادارے بنائے جاتے ہیں کہ احتسابی ادارے بننے کے بعد کرپشن اور لوٹ مار میں کمی آنے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کام جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ آج پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور عدالت عظمیٰ کی طرف بھی کیس جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز لے کے گئی ہے۔ لیکن عائشہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس میں اپ سیٹ بھی ہو سکتا ہے، اپ سیٹ کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ اپ سیٹ کسے کہہ رہے ہیں آپ سلمان صاحب؟ مجھے اجازت دیں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے سروے دیا ہے اس میں 1800 کے قریب لوگ، دیکھیں یہ عوامی رائے نہیں ہوتی، عوام کے کچھ لوگوں کی رائے ہے، اور یہ ٹرینڈز آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 31% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں بھی آ سکتا ہے اور خلاف میں بھی آ سکتا ہے، 24% کہتے ہیں کہ ان کے حق میں آ سکتا ہے، اور 24% کہتے ہیں ہاں یا نا حکومت پریشان۔ میں نے کہا کہ اس سے تمام فریقین پریشان ہیں، اچھا ہارون صاحب، اور حکومت اس لیے زیادہ ہوگی چونکہ حکومت کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور دوسری پارٹی کے پاس کھونے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے۔ اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ہارون صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے جو تاخیر کا معاملہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا، اس میں ہر چیز کو سبسٹنشیٹ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے جج وہاں مشورہ بھی کر رہے ہوں گے، تو یہ اتنا ایک طویل اہم فیصلہ جو ہے اس میں وقت تو لگے گا، لوگوں کی بے چینی قابل فہم ہے۔
جو لوگ چاہتے ہیں فیصلہ عائشہ، ہو میں ایک جائے۔ فکر میں اس کی جو تاخیر ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ججوں کی کوتاہی میں نہیں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ تاخیر تو ہوگی، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں یا نون سیاست سے آؤٹ ہوگی اگر نون کے خلاف آتا ہے، اور اگر تحریک انصاف کے حق میں نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پھر اگلے 5 سال پالیٹکس سے وہ آؤٹ ہے۔ ایک بات عائشہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو تاثر عام ہے کہ کسی رد عمل کی خوف کی وجہ سے ڈلے، وہ ایک انگلش کی کہاوت ہے کہ بات یہ کہ انصاف ہونا چاہیے، خواہ آسمان زمین پہ آگے گر پڑے، کہ بات انصاف کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، کسی رد عمل کے خوف کی بنیاد پہ ہوئی نہیں۔ تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کہنا کہ فیصلہ مدتوں یاد رکھا جائے گا، صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ فیصلہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے پاناما کیس کا یا نہیں۔ 68% کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اور 32% کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹس نے کہا، میرے اینالسٹ نے کہا، عوام بھی اسی سے اتفاق کرتے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک، یو آر واچنگ تھنک ٹینک، میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی پاناما کیس کے بارے میں، اور جب بریک کے بعد واپس آئے ہیں تو بات کریں گے چیئرمین سینٹ کے استعفے کی۔ آج ایک بڑی خبر بنائی ان کے استعفے نے، انہوں نے پروٹوکول واپس کر دیا، سرکاری امور انہوں نے نمٹانا بند کر دیے، دورہ ایران منسوخ کر دیا۔ اتنے خفا ہو گئے رضا ربانی، جو کہ حکومت کو اکثر و بیشتر بے لاگ تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں، لیکن وہ زیادہ سخت گیر نظریات کے حامل نہیں سمجھے جاتے، اور آج ان کے استعفے کے بعد یہی بات زیر بحث رہی کہ آخر ایسا کیوں ہوا، وہ وزراء کے رویے سے کیوں نالاں ہوئے، اور کیا کشمکش ایسی ہے جو چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ عوام سے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی اکثریت نہ ہونے کا بدلہ سینٹ سے لے رہی ہے؟ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار ٹویٹر آئی ڈی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہی سوال میں اپنے تھنک ٹینک سہیل وڑائی صاحب کے سامنے رکھوں گی۔ سہیل وڑائی صاحب، حکومت نے سینٹ کو غیر متعلقہ کر دیا، چیئرمین سینٹ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت نے پارلیمان کو، چاہے سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی، اس کو بالکل اتنی اہمیت نہیں دی جس کا جو انہیں دینی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب صرف 3 بار سینٹ میں گئے ہیں، قومی اسمبلی میں نہیں جاتے، جس سے صاف لگتا ہے وزراء نہیں جاتے۔ اور جہاں تک رضا ربانی صاحب کا تعلق ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کی بہت عزت ہے اکراس دی بورڈ، نون میں، پیپلز پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، اور آپ نے آج دیکھا کہ اے این پی سے لے کے ہر پارٹی نے ان کی سپورٹ میں بات کی ہے۔ ہاں، ان میں تھوڑی سی انا ہے، تھوڑی سی پرائیڈ ہے۔ وہ اب کیوں جاگی؟ میرا خیال ہے کہ وہ جاگنی چاہیے، اور ان اداروں کو اپنی انا کا مظاہرہ کرتے ہوئے منوانا چاہیے کہ ہمارا احترام کریں، ہماری عزت کریں، کیونکہ آپ ہماری وجہ سے بنے ہیں۔ پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتا اگر پارلیمنٹ نہ ہو، اور پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، یہ ہے یہ کہ آپ پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہ آتے ہیں، نہ وزراء آتے ہیں، نہ وزیر اعظم آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس رویے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور رضا ربانی کو فوراً بنانا چاہیے، اور تاکہ سینٹ اور قومی اسمبلی اچھے طریقے سے چل سکے۔ میرے سوال کا جواب سہیل وڑائی صاحب نے اسبات میں دیا۔ ہارون رشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت ایسا کر رہی ہے، کوئی بدلہ لے رہی ہے سینٹ سے؟ میری رائے بالکل مختلف ہے۔ رضا ربانی ایک بچہ ہے، روٹھا ہوا بچہ، اور انہیں دورہ پڑتا ہے اچانک، شیزوفرینک ہے میرے خیال، ان کا معائنہ کرایا جائے تو۔ دیکھیے، بے نظیر کو قتل کر دی گئی، اس کا مقدمہ نہیں چلا، رضا ربانی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ عزیر بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھا زرداری صاحب نے، 5000 شہری قتل ہوئے، ہر آدمی کو بھتہ دینا پڑتا تھا، جو ایم کیو ایم کو بھتہ دیتے تھے وہ اس کو بھی دیتے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ڈٹ کے لوٹ مار کی زرداری صاحب نے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کوئی آپ گن سکتے ہیں کبھی انہیں ذرا سی تشویش بھی اس پہ نہیں ہوتی۔ فوجی عدالتوں کے معاملے میں پچھلی دفعہ انہوں نے کہا میں نے ووٹ دیا، روتے ہوئے ووٹ دیا، میں نہیں چاہتا تھا۔ بھائی نہ دے نا ووٹ، آدمی کا جس کا ضمیر ہو وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ روتا نہیں ہے۔ سیلف پٹی ہے اس آدمی۔ دوسری بار کہا میں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، میں خوف زدہ، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہی کام کیا اور کہا کہ میں نے تو اپنا آئینی فرض پورا کیا ہے۔ وہ اب بھی اپنا آئینی فرض پورا کریں گے، وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ یہ بالکل تماشا ہے، بالکل ایک سیلف پٹی کا اظہار ہے۔
اور کوئی خدمت اس آدمی نے اس ملک کی نہیں کی. اے بٹ گریسفل, ذرا غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتے, لوز ٹاک نہیں کرتے, کوئی ناشائستگی ان کے اندر نہیں پائی جاتی. آخر عطا ربانی کی اولاد ہیں اور بہت ہی اعلیٰ آدمی تھے وہ. ان کی کتاب جس شخص نے بھی پڑھی ہے, جو بھی انہیں جانتا ہے, کچھ تو تربیت کے ان کے اچھے پہلو ہیں, لیکن ایک ناراض آدمی ہے. اور وہ دیکھیے ابھی تک مان چکے ہوں گے, تھوڑی دیر میں خبر آ جائے گی میرا خیال ہے, نہیں تو کل مان جائیں گے. یعنی رتی بھر اس میں حکومت کا آپ قصور نہیں سمجھتے؟ نہیں, حکومت کا وہ پہلو تو ٹھیک کہا انہوں نے کہ حکومت پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتی, یہ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن رضا ربانی صاحب اپنی مرضی سے ناراض ہوتے, ایک جرم پہ انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. ایک دور میں وہ واقعہ بیان کرنا نہیں چاہتا, کیا جا بھی نہیں سکتا کہ زرداری صاحب ان کے ساتھ بعض اوقات کیا سلوک کرتے تھے, اس پہ کبھی ان کی انا نہیں جگتی تھی. ٹھیک ہے. ایاز امیر صاحب, انہوں نے ایک پہلو نکالا کہ رضا ربانی صاحب نے یہ اپنی طبیعت کے باعث کیا ہے, ایسا یہ موقع ٹھیک تھا؟ نہیں, دیکھیے جو ان کی بنیادی استدلال ہے وہ بالکل درست ہے. ہمارے آپ کے ہاں جمہوریت ہے, فارم جو آپ کی ایک جمہوریت کی ہے, لیکن جو اہمیت پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے, جو قومی اسمبلی کی ہونی چاہیے, وہ بالکل یہاں پہ نہیں ہے. جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں قومی اسمبلی کا کوئی جو ہے ریلیونس نہیں ہوتی. کوئی قطر کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے, کوئی اور چیز ہو رہی ہے, سی پیک کا منصوبہ ہے, سامنے آپ کوئی لے کر آتے ہیں, نہیں آتے. منسٹرز کا رویہ جو ہے اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. سینٹ میں انہوں نے بارہا کوشش کی رضا ربانی نے کہ منسٹرز آئیں, ریسپانسبل ایٹیچیوڈ دکھائیں, جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں, پر وہ وہاں پہ وہ مشق ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک رویہ سیریس ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہے. آپ کبھی نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز آپ دیکھیں تو صحیح, خوش گپیاں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں. ایک آدھ وزیر اعظم جب آتے ہیں تو سارے اٹھ کے وہ ایسے ایسے دو ہاتھ وہ کر کے وہ وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ کورم بھی نہیں ہوتا. تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, سب کچھ لے رہے ہوتے ہیں, پر جو پارلیمنٹ کا قومی زندگی میں ایک رول ہونا چاہیے ہماری جمہوریت میں, صرف اس دور میں نہیں, پچھلے ادوار میں بھی وہ اہمیت بالکل نہیں تھی. ٹھیک ہے, تقاضے پورے نہیں کیے جاتے, یہ ظاہر ہے, جس کے لیے ایوان بنے ہیں. سلمان غنی صاحب, وفاق اور صوبوں کے درمیان خلا میں اضافہ ہو رہا ہے, رضا ربانی صاحب یہ کہہ کے بھی خفا ہیں. دیکھیں عائشہ, میرے نہیں خیال میں کوئی وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی ایسا بڑا خلا بن رہا ہے. یہ سارے اب انتخابات کی تیاریوں کے لیے اپنا اپنا سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک رضا ربانی صاحب کی بات ہے, میں سہیل صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پاکستان کے اہل سیاست میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے دامن پہ کرپشن اور لوٹ مار کے نشانات نہیں. رضا ربانی ان میں سے ایک ہیں. ان کی سوچ اپروچ خالصتاً جمہوری ہے, بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ خود پیپلز پارٹی کے دور میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کرتے ہوئے وزیر کا حلف نہیں تھا اٹھایا, اور ان کے بارے میں وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اے این پی یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ بات ہارون صاحب کی درست ہے کہ خود حکومت میں بھی اس کا بڑا احترام ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ لاہور آئے تھے اور انہوں نے چیف منسٹر پنجاب سے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو ملنا ہے. تو نواز شریف صاحب کو جب چیف منسٹر نے کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ رضا ربانی صاحب آئے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو میں ملاقات کا بندوبست کر دوں گا. تو نواز شریف صاحب نے میری موجودگی میں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے, اور دوبارہ میں ایسی بات نہ سنوں. اگر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جب میں لاہور کے اندر موجود تھا تو میں مجھے بتانا چاہیے. اور چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ان کا انتخاب جو ہے وہ کنسنسس سے ہوا تھا, اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ ان کا نامزدگی کا اعلان خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا تھا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اصولی سیاست کرتے ہیں. اور اب بھی جو بات کی گئی ہے, جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے, دیکھیں جب سینٹ کے اجلاس کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو وزراء کے لیے شاید ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سینٹ کے اجلاس میں جائیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے دعوے دار اہل سیاست پارلیمنٹ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. ابھی نواز شریف صاحب کی بات کی ہے, میرا خیال عمران خان صاحب بھی کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے, وہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانے سے اعتراض برتتے ہیں. سنجیدگی کا فقدان پایا جاتا ہے. یہ تو تھی ہمارے تھنک ٹینکس کی رائے. عوام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ پولز آپ کے سامنے, ٹویٹر پولز آپ کے سامنے رکھیں گے. کم و بیش ایسی رائے کا اظہار عوام نے بھی کیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سوچ ہم آہنگ ہے. 72% کا یہ کہنا ہے کہ ہاں حکومت سینٹ میں اپنی اکثریت نہ ہونے کا بدلہ لے رہی ہے, جبکہ 28% کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہے آپ کی رائے جو پروگرام میں ہم نے شامل کی. اور اب آپ ہارون صاحب
کہ عوام کی رائے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں بدلہ لے رہی ہے حکومت. عوام حکومت کے خلاف ہی ہوتے ہیں نا, عوامی سینٹیمنٹس کا مسئلہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ابھی تھوڑی دیر میں مان جائے گا, ابھی بریکنگ نیوز آپ سن رہے ہوں گے, نہیں تو کل مان جائے گا, اور کوئی شرط بھی نہیں منوائے گا. زیادہ زیادہ یہ فیز 7 کا ہوگا, ہر چیز میں عوام کی لیکن رائے اس میں ضروری بھی نہیں. ہارون صاحب اگر اجازت دیں کہ یہ بھی اب جو رویہ ہے یہ بہتر ہوگا اگر وہ مان جائیں, کیونکہ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ نہیں, ناراضگی کا اظہار بھی نہ یہ کیا جائے. ناراضگی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے, ناراضگی کا اظہار یعنی کرنے آدمی کوئی کام کیسے توجہ دلائے؟ رول ماڈل ہے پالیٹکس میں, وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. ہمیں اور بھی ہیں رول ماڈل, یہ نہیں کہ رول ٹیکس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. ریئیکٹ ایسے نہیں کرتے تھے, 1919 میں نہیں جاتا, یہ لے لو چابیاں, یہ لے لو کار, میں کوئی کام نہیں کروں گا, کل مان جائیں گے. میرا خیال ہے آدمی کو سوچ سمجھ وہ یہ شرائط منوا لیں کہ منسٹرز آئیں گے تو یہ بہت بڑی شرط منوا لیں میں اس گے. آدمی کو دیکھ رہا ہوں کئی عرصے سے, یہ توجہ کا بھوکا ایک آدمی, یہ پونی بنائی ہوئی ہے, اور کبھی نہ کبھی ایسی حرکت کرتا ہے. اسے کبھی کس بے اصولی پہ کبھی تکلیف پہنچی؟ کراچی میں شہری مر رہے تھے, بے نظیر کے قتل کا مقدمہ نہیں چل رہا تھا, اور بے شمار لوٹ مار جاری تھی, کبھی اس کو کوئی تکلیف ہوئی؟ سارے سندھ میں غنڈہ گردی ہے سر, یہاں پہ کبھی اسے کوئی تکلیف ہوئی؟ حکومت منائے گی. جی جی نہیں, یہاں پہ جو ایشو ہے کہ منسٹرز یا گورنمنٹ جو ہے سینٹ کو سیریسلی نہیں لیتی, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کی ایک آپ پرنسپل بات ہے. باقی ان کا جو بھی رول ہو, چاہے وہ ملکہ جذبات ہیں, روتے ہیں نہیں روتے, ملٹری کورٹ سے, وہ علیحدہ بات ہے. اس مسئلے پہ ان کا جو سٹینڈ ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں. اور جو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ انہیں چاہیے یہ کہ انہیں منانا ضرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی انہیں منائیں گے, لیکن کوئی لائن ضرور ڈرا کرنی چاہیے کہ آخر منسٹرز کیوں نہیں آتے. نہیں, یہ طے ہونا چاہیے. اب جب بھی وہ مانیں تو تب مانیں گے کہ وزراء کی حاضری کو یقینی بنایا جائے, اور جس دن وزراء نہ آئے اس دن سیشن نہ ہو. ایک اور سیشن نہیں ہو, بالکل یقینی نہیں ہوگی, سیشن ہی نہ ہو. ایک اور چیز کوئی تو ڈٹرمنٹ ہیں زرداری صاحب بھی, نواز شریف, عمران خان کا بھی انہوں نے ٹھیک کہا. یہ لوگ یہ اپنی یہ خود پرست لوگ ہیں, خود پسند لوگ ہیں, کوئی پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں ملے گی, اور اصول کے لیے کوئی قربانی ایک میں چیز کہوں گا سر, پیناما کا فیصلہ اگر دھماکہ خیز آ جائے, وہاں سے چیئرمین سینٹ بھی گیا ہو, تو آپ کی کرائسس جو ہے زیادہ سیریس ہو جائے گی. پھر یہاں تک وہ بات نہیں رہے گی, پھر زیادہ ہوگا کہ دیکھیں جی پھر چیئرمین سینٹ کا جو یہ سٹینڈ ہے اس کی اہمیت اور امپورٹنس. اور یا صاحب آپ ذرا پارلیمنٹ کا اندازہ لگائیں کہ اسی پارلیمنٹ کے پاس یہ پاناما کیس گیا تھا, اور مشترکہ ٹی او آرز کے لیے بہت سی خامیاں مل کے ایک بڑی خامی کو جنم دیتی ہیں, اسی سے اجتناب کی ضرورت ہے, اور اس معاملے کو بھی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جا سکتا ہے. بہرحال پریڈکشن ہم نے سامنے رکھ دی. ہارون صاحب کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ مان جائیں گے اور استعفیٰ واپس لے لیں گے. دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینکس کے ساتھ, اور اب آپ کے سامنے ہم کیا سوال رکھنے جا رہے ہیں. عوام سے سوال یہ ہے کہ کیا عزیر بلوچ کی گرفتاری سے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عزیر بلوچ جنہیں جاسوسی کے الزام کے تحت اب فوج کی تحویل میں دے دیا گیا, اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی حریف کو زیر کرنا ہو تو اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں, یہ تاثر دیا جاتا ہے. کیا ایسا ہی کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا واقعی جاسوسی کے الزامات درست ہیں اور پیپلز پارٹی کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے؟ ٹویٹر پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے, آئی ڈی آپ کے سامنے ہے, اور سہیل وڑائی صاحب کے سامنے بھی یہی سوال. تھنک ٹینک ہیں آپ, اور بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, واقعی پیپلز پارٹی کو سے نقصان ہوگا؟ وہ نگیٹ کر رہے ہیں. میں تو سیاست کا ادنا طالب علم ہوں, اور میری نظر میں جتنا پیپلز پارٹی کو نقصان ہونا تھا ہو چکا. اب کوئی بھی اس طرح کی بات سے انہیں نقصان نہیں ہوگا. اور نقصان عزیر بلوچ سے ہوا یا پیپلز پارٹی پہلے سے ہی جو انہیں نقصان ہو چکا ہے مختلف چیزوں پہ, کرپشن پہ, ان کی بیڈ گورننس پہ, وہ جتنا نقصان ہو چکا اس سے مزید زیادہ نقصان سندھ میں متوقع نہیں ہے. پنجاب میں انہیں بہت نقصان ہو چکا, اسی وجہ سے وہ کوئی بھی سیٹ ایسی نہیں حاصل کر سکے سینٹرل پنجاب میں جس پہ وہ فخر کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ صرف ایک ہی رخ اس کا سامنے آ رہا ہے. عزیر بلوچ اپنے آخری دنوں میں پیپلز پارٹی سے ناراض ہو چکا تھا. عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات دے رہا تھا. اس نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی انٹری لیاری میں بند کر دی تھی. یہ لوگ شاید لوگوں کی یادداشت میں نہیں رہا, اور اس وقت وہ مختلف پارٹیوں کو
جو ہے وہ آوازیں دے رہا تھا، جن میں نون لیگ بھی تھی، جن میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، جس میں اور بھی جماعتیں شامل تھی. تو پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی نقصان نہیں میرا ہوگا؟ جتنا پہنچنا تھا پہنچ چکا، اس سے مزید انہیں نقصان شہروں کے اندر مزید ہو نہیں سکتا، اور سندھ کے دیہات میں عزیر بلوچ سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. ہارون صاحب، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی سے دور ہو چکا تھا، ایسا تب ہوا جب پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں یا حکام ہیں انہوں نے دوری خود اختیار کر لی تھی، دامن بچا رہے تھے عزیر بلوچ سے. تو اب پیپلز پارٹی کو واقعی اس سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، ناراضگی ہو گئی تھی، دشمنی اختلاف نہیں ہوا. تو وہ پیپلز پارٹی کے باقاعدہ ممبر تو وہ کبھی بھی نہیں. دیکھیے وہ ایک چھوٹا سا گنڈا تھا، اس کے باپ کو قتل کیا گیا. اس جرم کے سرکل میں آدمی پھنس جاتا ہے، کبھی اس پہ ترس بھی آتا ہے. اس میں وہ پھنس گیا، اور وہ وہاں لیاری کی خاص سچویشن ہے اس میں. وہ بتا کچھ لوگوں سے لیتا تھا، اور کچھ منشیات اور جوئے کا اور کچھ اسلحے کی سمگلنگ، چھوٹا موٹا کام تھا. زرداری صاحب کی تھنکنگ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں مسل پاور چاہیے، انہیں بھی کچھ گنڈے درکار ہیں. اب یہ لوگ بھولتے ہیں کہ کراچی کیا تھا. کراچی الطاف حسین کے رحم و کرم پہ تھا، ہر ایک سے بھتہ لیتے تھے، اور جب چاہتے شہر کو بند کر دیتے تھے، اور پولیس کیا فوج بھی عاجز تھی. اور انہوں نے اس کی سرپرستی کی. یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بھتے میں سے حصہ لیتے تھے، لیکن انہوں نے سرپرستی، انہوں نے البتہ اس کے ذریعے جائیدادیں بہت خریدی ہیں اپنے گھر کے ارد گرد، اور جو جائیداد انہیں پسند آ جائے اسے چھوڑتے نہیں ہیں. اور وہ رفتہ رفتہ اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ جو لوگ ایم کیو ایم کو بھتہ دیتے تھے وہ انہیں بھی بھتہ دیتے. شاید ہی کوئی قابل ذکر آدمی ہو جو اس کو بھتہ اس وقت نہ دیتا ہو. اور منشیات کا کام اس نے بڑھا دیا، اور اس کا بڑھا دیا اسلحے کی سمگلنگ کا. جو ہے نا جی کہ اس کو انٹیلیجنس کے لیے اس نے کام کیا. تو دیکھیے کراچی شہر کی حالت یہ تھی کہ اس میں گورنمنٹ کی ریٹی باقی نہیں تھی. وہ تو رفتہ رفتہ بحال ہوئی نا کسی حد تک، پوری طرح شاید اب بھی نہیں ہوئی رینجرز کے آنے سے. تو اسی میں پھر یہ فرقہ واریت، جو فرقہ وارانہ گروہ ہیں متشدد قتل و غارت کرنے والے، انہیں بھی سپیس ملی، اور لینڈ مافیا کو بھی ملی، اور سب کو ملی. تو اس میں ہر حکومت صرف جس سے ان کے تعلق کا الزام لگا وہی نہیں، انڈیا کے لیے بھی راستہ ہموار ہوا. یعنی زرداری صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ فائدہ تو انڈیا کو پہنچا، شہر ان گورنریبل ہو گیا. باقی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں مجھے معلوم ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ چینیوں نے ایک مرحلے پر ایک متبادل منصوبہ بنایا کہ خدا نخواستہ ملک ٹوٹ جائے. یعنی وہ ہمیں سپورٹ تو کر رہے تھے، تو وہ افغانستان کے راستے گوادر پہنچے. یہ جو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں نا جی سی پیک ہماری وجہ سے، یہ چینی منصوبہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ زرداری اس کے معاملے میں نواز شریف کو بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ اس کو رہ گئی کہ نقصان کتنا پہنچے گا. کراچی شہر میں کچھ نقصان اور پہنچے گا، اور اگر کسی نے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا اور میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تو پنجاب میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی تھوڑا سا مزید نقصان پہنچے گا، اگرچہ پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں پولیٹیکلی. موجود ہے خدشہ کہ نقصان پہنچا. ایاز امیر صاحب، جیسے کہ آصف علی زرداری کی بات کی کہ انہوں نے دست شفقت رکھا یا کسی طرح سے پشت پناہی کی، تو اس کی وجہ سے دوسری ایجنسیز کو موقع ملا، اس طرح سے تو قصوروار ٹھہرتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، اس میں جو الزامات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. ان کے بارے میں کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد اتنی کوٹھیاں خریدی گئیں، یہ پرانی چیزیں ہیں. جو سہیل صاحب بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا الزامات پہلے پیپلز پارٹی پہ لگ چکے ہیں اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ جو ان کو تحویل میں لیا ہے، جو جوائنٹ انویسٹیگیشن جو وہ ٹیم بنی تھی، یہ عسکری ادارہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس میں جو ایک چیز جو آئی ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے یا جو انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے اسے لیک کیا گیا ہے، اس کے کنٹینٹس جو ہیں لیک کیا گیا ہے. یہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے جو ایک ہمسائے ملک کا نام بیچ میں آ رہا ہے کہ اس کو اس نے معلومات فراہم کی تھیں. ہمارے ویسی تعلقات تینوں اطراف پاکستان کے کوئی ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو ہمسایہ ملک ہے جو عزیر بلوچ کے حوالے سے جس میں بات ہوئی ہے، اس پہ تھوڑا سا ہمیں احتیاط نہیں کر لینا چاہیے تھا. یہ شاید میرے خیال ہے قابل غور چیز ہے. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، ان کا بھی وہی کہنا ہے کہ ہاں نقصان پہلے جتنا ہونا تھا پیپلز پارٹی کو ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں عزیر بلوچ کی گرفتاری اور ان کے اعترافی بیان؟
دیکھیں عائشہ، ابھی جو بات کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ جو عزیر بلوچ کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور جس طرف ایاز امیر صاحب، میں نام لیتا ہوں، ایرانی انٹیلیجنس سے ان کے رابطے تھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت 2 جی آئی ٹی ہوئی ہیں، ایک رینجرز کی جی آئی ٹی ہے اور ایک ایس ایس پی راؤ انوار کی جی آئی ٹی ہے، اور رینجرز کی جی آئی ٹی کے بعد کچھ نام نکلوانے کے لیے یہ نئی جی آئی ٹی بنوائی گئی تھی، اور اس میں جو چیزیں ہیں اس میں ان کی قیادت کا نام آ رہا ہے، اور مجھے تو یہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے اور جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ پھر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، مجھے تو یہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے۔ اس سے پہلے دیکھیں بعض ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتوں کے حوالے سے اس پیپلز پارٹی پہ اس طرح کے الزامات نہیں تھے جس طرح کے اب آئے ہیں، اور عزیر بلوچ کا معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ملا جلا رد عمل ہے اس معاملے میں، میرے تھنک ٹینکس کا کہنا ہے، کچھ اینالسٹ کا، کچھ تھنک ٹینکس کا، کہ جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا، لیکن اس طرف دائیں جانب بیٹھے میرے تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتا نقصان، یہ اعترافی بیان کچھ لا سکتے ہیں، زلزلہ آ سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ لیکن عوام کیا کہتے ہیں جب عوام کے سامنے یہ رائے رکھی گئی، یا وہ پولز آپ کے سامنے جو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کے مطابق پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچنے کی شرح زیادہ ہے۔ عوام یقین رکھتے ہیں، 79% عوام ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جی پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عزیر بلوچ نے جو باتیں کہیں اگلی اب تک، وہ کس کے لیے کیا کرتا رہا، جو کچھ بتایا، اس سے پیپلز پارٹی کو یقیناً نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ 21% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم ایک رائے میں تنوع دیکھ رہے ہیں، ایک فرق دیکھ رہے ہیں، امتیاز دیکھ رہے ہیں، عوام تھوڑا ہٹ کے سوچ رہے ہیں اس معاملے کو۔ لیکن ہارون صاحب، ابھی آپ نے دیکھے عوام کی رائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پیپلز پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ کی رائے کی تائید ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا پنجاب میں کچھ ہوگا اور سندھ میں، کراچی میں یہ پتہ چلتا ہے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، لوگ کو ڈیپ انالیسس میں تو نہیں جاتے، اپنی پسند ناپسند ظاہر کرتے ہیں امیجیٹلی۔ تو سہیل صاحب، یہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے وہ لویسٹ ایپ پر ہے، اور یہ اسی کا اظہار ہے۔ اور عام طور پر جو امیجیٹ میڈیا کے اندر مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے، جس طرح عزیر بلوچ کے خلاف ہر روز ایک نئے اعترافات آ رہے ہوتے ہیں، اسے خلاف الزامات لگے، نواز شریف کے خلاف لگے، عمران خان کے خلاف لگے، پھر اس کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، پھر ایک پارٹی آ جاتی ہے، تو یہ تاثرات بدلتے رہتے ہیں۔ قوم کی یادداشت کمزور ہے۔ دیکھیں اس پہ جو الزامات لگ رہے ہیں عزیر بلوچ پہ، ایک تو ہے گنڈا گردی کے، جی، دوسرا ہے سپائنگ کے، کہ ایک ملک کے ساتھ ایک ملک کو اس نے ہمسائے ملک کو انفارمیشن دی۔ وہ جو سپائنگ والی بات ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری نے کہا عزیر بلوچ کہ تم وہاں پہ معلومات دو، ایسا کوئی نہیں، وہ بالکل وہ ان کا انفرادی کام وہ ہے، اس میں کوئی بلاول ہاؤس یا کسی اور کا کوئی تعلق عائشہ، نہیں ہے۔ مجھے یہ عزیر بلوچ کا کیس جو ہے کلبھوشن یا دیو سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ یہ پھر اشارہ ایاز امیر صاحب نے کر دیا کہ جس طرح کے الزامات تھے، جس طرح کے اس کے کنیکشن سے، یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے خطرناک تھے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس طرح کے کرمنلز جو ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے کراچی میں امن کے حوالے سے کہا تھا کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے کرمنلز کا خاتمہ نہیں ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل یقینی نہیں بن سکتا۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ کراچی میں کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر عسکری ونگز موجود ہیں، اور جب عسکری ونگز موجود ہوں گے پھر سیاسی جماعتوں کے آگے سوالیہ نشان۔ لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا، جس طریقے سے ہمسایہ ملک کا نام اچھالا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اتنا دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے معاملات کے حاشیے میرے تھنک ٹینکس نے واضح کیے ہیں۔ تھنک ٹینکس کا شکریہ، ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ اس کا حصہ بنے اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں بھی اپنی رائے میں نکھار پیدا کرنے کا موقع دیا۔ آپ سے ہوگی کل ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔